السلام علیکم. عثمان ذونورین ہیئر فرام PPSC برادرز اکیڈمی. یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایکچولی میری جرنی کے بارے میں ہے، جو کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ایسپیرنٹس ہیں جو کہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے آخر 13 ٹیسٹ کیسے پاس کیے اور مختلف جاب میں سوئچ کیسے کیا. تو یہ ویڈیو ایکچولی اس چیز کے بارے میں ہے جس میں میں بتاؤں گا کہ میں نے اپنی جرنی کو کیسے سٹارٹ کیا، میری ایجوکیشن کہاں سے ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں اب اس PPSC برادرز اکیڈمی کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہوں، ان میں اسٹوڈنٹس کو میں کس طرح پڑھاتا ہوں یا ان کو کیسے انسپائر کرتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ تو ہوئی ہے گاؤں سے، جیسے ایز یوزول جو گاؤں کے لوگوں کی ہوتی ہے اپنے ہی گاؤں سے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں BS کرنے کے لیے چلا گیا تھا لاہور کے اندر، GC یونیورسٹی لاہور کے اندر، جس کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے میں نے BS کیا ہے ہسٹری کے اندر. تو 4 سال وہاں پر پڑھنے کے بعد، یعنی 2013 سے لے کر 2017 تک، اس کے بعد جو ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو سوشل ویلفیئر کے اندر پہلی دفعہ جابز آئی تھیں سوشل نیڈ آفیسر کی. تو میں نے وہاں پر اپلائی کیا اور میری وہاں پر جاب ہو گئی جولائی 2018 کے اندر. اس کے بعد وہاں پر انفارچونیٹلی کوئی ایسا سسٹم تھا کہ میرا وہ سٹیٹس نہیں تھا اس ڈپارٹمنٹ میں کہ بھئی میں کوئی اپنی بات کہہ سکوں یا ان کو کوئی بات ایسی بتا سکوں جو کہ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو اور اپنے لیے بھی بہتر ہو. سو انفارچونیٹلی مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے کافی زیادہ مسائل ہوئے، اور پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے سوئچ کرنا چاہیے. اس کے بعد 2019 کے اندر سیٹیں آئی تھیں پہلی دفعہ یہ ڈیپٹی اکاؤنٹ آفیسر کی. تو وہاں پر میں نے اپلائی کیا، حالانکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہسٹری کا تھا، تو میں خود ویلنگ نہیں تھا اس سیٹ کے لیے. لیکن وہ میرے بھائی تھے جو کہ ہماری اس اکیڈمی کے جو وہ ہیں یعنی سینئر ٹیچر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ میں نے پھر جوائن کیا، یعنی اس کی تیاری شروع کر دی. اور اس کے بعد 2020 میں پیپر ہوئے، اور اس میں یہ ہوا کہ بھئی جو ریٹن جب ٹیسٹ ہوا تو 58 کا میرٹ تھا، تو میرے 58.5 نمبر تھے، یعنی 0.5 میں میرٹ سے زیادہ تھا. تو اب اس میں مجھے پہلے تو ظاہر پتہ نہیں تھا کہ جب آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو PPSC والے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے ٹیسٹ میں مارکس کتنی آئے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ بھی ہم پھر چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے، یہیں DG خان میں انٹرویو ہوا تھا. اور وہاں پر انہوں نے میرے سے جو انٹرویو کیا تو وہ ایک بہت اچھا انٹرویو ہوا میرا، اور انہوں نے ہسٹری کے علاوہ باقی ہر چیزوں کے بارے میں پوچھا. اور وہاں پر مجھے یاد ہے کہ بھئی میری ایک ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی تھی، میں ان سے ڈس ایگری کر رہا تھا. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ بھئی میں تو ایڈمنٹ ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب ریزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ بھئی میں DG خان کے اندر سب سے ہائیسٹ مارکس میرے ہی تھے انٹرویو کے اندر. اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی ایز ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر. تو یہ ایک بہت اچھی جاب تھی. تو وہاں پر میں نے دسمبر 2021 کے اندر اس کو جوائن کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں پیپر لیک ہوئے تھے PPSC کے، ان میں اور بھی پیپر تھے، تو اس میں یہ ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر کی بھی جاب تھی. تو وہ ہمیں پھر اس کو کوئٹ کرنا پڑا. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ٹیسٹ پاس کیا تھا ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر کے بعد وہ تھا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا. تو وہ میرا ٹیسٹ پاس ہوا. پھر تو مطلب پہلے میری جو انکلینیشن تھی وہ تھی لیکچرشپ کی طرف، کہ میں نے اس طرف آنا ہی نہیں تھا. لیکن وہ کیونکہ ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر ہو گیا تھا تو اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بھی قسم کی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ بھی جو ایڈمنسٹریٹو جابز ہیں وہ اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے پھر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا ٹیسٹ پاس ہوا، تو وہ میں نے جا کر انٹرویو دیا. تو وہ بھی میرا بہت اچھا انٹرویو ہوا. نو ڈاؤٹ اس کے اندر کافی سارے مسئلے مسائل تھے، لیکن بہرحال وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. اور اس کے بعد پھر 2020 میں 21 میں اور 22 میں یہ لیکچرشپ کی سیٹیں آئی تھیں ہسٹری کی. تو وہ تینوں دفعہ میں نے ٹیسٹ پاس کیا. تو وہ 3 ٹیسٹ بھی میرے پاس ہوئے، وہ بھی میں نے انٹرویو دیا تھا. وہ بھی بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا اس کے ساتھ. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں نے تیاری جو تھی اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ بھی اب دوبارہ لیکچرشپ آئے گی تو پھر اس کو اٹیمپٹ کریں گے اور لیکچرشپ کی طرف ہی جانا ہے.
لیکن پھر یہ ہوا کہ بھئی 2022 کے اندر میں نے اور ہمارے جو سینئر ٹیچر ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھی ہمیں ایک اکیڈمی کھولنی چاہیے یہاں ڈی جی خان کے اندر، تو جو ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ ان کے اندر ہمارا یہ پرپس قطعاً نہیں تھا کہ بھی ہم اس کو ایز اے بزنس چلائیں گے اور اس کے اندر ہم کوئی پروفٹ حاصل کریں گے اور لوگوں سے اچھی اچھی فیسیں لیں گے جو کہ باقی اکیڈمی والے لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ بالکل قطعاً پرپس نہیں تھا۔ ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بھی منیمم آپ نے فیس لینی ہے اور اس میں آپ نے اچھے سے اچھا ان کو چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں۔ تو وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ بھی ہم نے کیسے چیزوں کو باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ کیا، تو کیسی اچھی چیزیں پرووائڈ کی اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ایسپیرنٹس کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک FPSC کا ٹیسٹ آیا تھا تو لیکچرشپ کا، وہ بھی میں نے پاس کیا تھا 2020 کے اندر۔ تو وہاں پر ہمیں کچھ دوست ایسے ملے کہ جو کہ پہلے سے اکیڈمی رن کر رہے تھے، تو وہ ہمارے اچھے جاننے والے تھے، تو انہوں نے بھی یہی ہمیں مشورہ دیا کہ بھی آپ کو ڈی جی خان میں اکیڈمی کھولنی چاہیے، کیونکہ ڈی جی خان میں کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے جو کہ لوگوں کو ان چیزوں کی تیاری کرا رہی ہو۔ سو پھر 2022 میں فائنلی ہم نے جنوری 2022 کے اندر اپنی اکیڈمی کا آغاز کیا، اور جو ہمارا فرسٹ سیشن تھا اس کے اندر ہمیں تقریباً 8 بندے آئے تھے۔ تو اس سے ہمارا یہ سسٹم شروع ہو گیا، اور لیکن ہم نے پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ ہم فیس کو انکریز کریں گے اور نہ ہم کمپرومائز کریں گے اپنے نوٹس کے اوپر۔ تو ہم نے نوٹس جو ہے وہ اپنے ہینڈ ریٹن بنائے، یعنی خود سے ہم لکھتے تھے، خود سے ٹائپ کرتے تھے، خود ریسرچ کر کے، یعنی جس کو ہم کہیں ویریفائڈ نوٹس، تو وہ ہم نے بنائے۔ پورے جو 10 سبجیکٹس ہیں PPSC کے، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بھی اس میں ہسٹری ہوتا ہے، اور اس میں ایوری ڈے سائنس ہے، اس میں میتھمیٹکس ہے، اس میں آپ کی اردو ہے، اور اس میں انگریزی ہے، اور یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں کرنٹ افیئر ہے، GK ہے، اور ہمارا جو ہے یہ ورلڈ افیئر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو وہ ہم نے خود ہی کی۔ ایسا ایسا ہم کرتے رہے، اس کو بہتر کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی پھر ہم نے اپنی بک بھی لانچ کی۔ تو اس بک کی بھی ہمیں کافی زیادہ سکسیس ملی۔ ہمارے کافی سارے لوگوں نے جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے یا اسٹوڈنٹ نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو کافی زیادہ پرچیز کیا، اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اس ہماری ایکٹیویٹی کو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پہلی دفعہ جب ٹیسٹ کیا اس کو، ہم نے 2 مہینے کا سیشن رکھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس 2 مہینے کے سیشن کے اندر ہمیں چیزوں کو جلدی جلدی آگے بڑھانا ہے۔ یعنی اس میں اسٹوڈنٹ لرن نہیں کرتا تھا، اس میں ہم بس جسٹ ڈیلیور کر دیتے تھے۔ بعد میں ہم نے جب اسٹوڈنٹ سے یہ فیڈ بیک لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم کافی تیز چل رہے ہیں، اس سے ہمیں تو چیزیں زیادہ تو سمجھ نہیں آتی، فوری طور پر تو سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ہم اس کو پرماننٹلی اپنی میموری میں نہیں اسٹور کر پا رہے۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اس کا جو ٹینیور ہے، اس کو جو ڈیوریشن ہے، اس کی جو لینتھ ہے، وہ ہم انکریز کر دیتے۔ تو پھر ہم نے اس کو 2 ماہ سے 4 ماہ کر دیا۔ تو باقی اکیڈمی والے کیا کرتے ہیں، وہ فیس پہلے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کا سیشن چلاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ بھی پر منتھ ہمیں، کیونکہ کانفیڈنس تھا اپنی ٹیچنگ کے اوپر، کہ ہم پہلے جو اسٹوڈنٹ آئے گا اس سے ہم 1 ویک کو ہی پیسے نہیں لیں گے۔ 1 ویک وہ ڈیمو کلاسز لے، اس میں اپنا دیکھے چیزیں، اگر اس کو سمجھ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ کوٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے پھر منتھلی اس کی فی رکھی، اور منتھلی فی کے ساتھ ہم اس کو پھر چلا رہے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ جو بیسک ہماری یعنی جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کلاس شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے اپنے نوٹس بھیجتے ہیں، وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر جو بھی ان کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہو کر آتے ہیں۔ پھر ہم کلاس کے اندر جا کر اس لیکچر کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے روزانہ۔ تو اس 2.5 گھنٹے کے اندر ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک ہی اس کے اوپر، یعنی سبجیکٹ کے اوپر، مثال کے طور کے اوپر اگر انگریزی پڑھا رہے ہیں جو کہ میں پڑھاتا ہوں، تو اس میں اگر ہم پہلے شروع کرتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، تو پارٹس آف اسپیچ میں ہم ناؤن کو، اس کی تمام جو ناؤن کی ٹائپس ہیں، یعنی پراپر ناؤن ہے، پرسنل پر ناؤن ہے، اور یعنی پرسنل ناؤن ہے، اور کامن ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، اور پھر فردر اس کی جو ٹائپس ہیں وہ ساری ہم ان کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہی یہ ختم ہوتی ہے کلاس، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ایگزامپل دیتے ہیں، تو پھر وہ اسٹوڈنٹ خود حل کرتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہو، کوئی مسئلہ آ رہا ہو، تو پھر وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور ہم ان کو ہر وقت اویلیبل ہیں، وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک ویک کے اندر جو بھی ہم پڑھاتے ہیں تو ایک ویک بعد ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. یعنی ایک ویک کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں. ان میں بھی ہمیں لگے اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پراپر چیزوں کو پرسیو نہیں کر پا رہا، ہماری باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، تو اس کو ہم ایک اور بیچ کے اندر انکلوڈ کر لیتے ہیں، جو کہ ہم ایک ایڈیشنل کلاسیں لیتے ہیں. تو ان کو باقی اسٹوڈنٹ سے ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان کو پھر ہم علیحدہ سے پڑھاتے ہیں. اور جب ایک مہینہ ہو جاتا ہے تو مہینے کے بعد ہم ایک گرینڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں جتنی بھی یہ سبجیکٹ پڑھے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور کے اوپر ایک ویک ہم انگریزی پڑھاتے ہیں، ایک ویک ہسٹری پڑھاتے ہیں، ایک ویک ایوری ڈے سائنس پڑھاتے ہیں اور ایک ویک جغرافیہ. اس طرح ہم ویک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو مہینے کے بعد پھر ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر 4 مہینے کے بعد ہم ان اسٹوڈنٹس کو پاس پیپر بھی کرا دیتے ہیں اور یہ 10 سبجیکٹس جو ہیں یہ بھی اپنے پورے کلیئر کرا کے دیتے ہیں. تو اس طرح اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک بیٹر انالیسس کر سکتے ہیں کہ بھئی پاس پیپر میں سے 40% نمبر آتے ہیں اور 60% جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیو. وہ جو نیو نمبر ہوتے ہیں ایکچولی وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آگے کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے. اچھا، جب 2024 آیا تو 2024 میں دوبارہ میں نے پیپر دینا شروع کر دیے. تو 2024 میں میرے پہلے جو ٹیسٹ تھے وہ تھے جی کینال پٹواری کے، دونوں ٹیسٹ پاس ہوئے. پھر انہی دنوں میں جونیئر کلرک کا تھا، وہ پاس ہوا. پھر میں نے اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جو کہ راولپنڈی بورڈ ہے، تو اس میں وہ میرا ٹیسٹ پاس ہوا. ابھی خیر اس کی نہیں ہوا انٹرویو، مطلب اس کے ٹائپنگ ٹیسٹ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے. تو اس کے بعد پھر میرا انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کا یہ پاس ہوا ریسنٹلی. اور جو لیٹسٹ میرا پاس ہے وہ ہے جی انٹیلیجنس آفیسر کا، جو کہ ایک اچھی جاب ہے، بہت اچھی جاب ہے. مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی ایک قسم کی پاورفل جاب ہے، جس میں آپ کے کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ کو ایک بہت اچھی سوسائٹی کے اندر سے بھی ہوتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ انٹیلیجنس کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں، جو میری جرنی ہے یہ میں نے کی. درمیان میں کچھ چیزیں میں نے ٹیسٹ اسکپ کر دی ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھے جو بتانے کے لیے اہم ہوں. ٹوٹل جو میں نے ٹیسٹ پاس کر لیے ابھی تک یعنی ٹل ڈیٹ تو یہ ہیں 13 ٹیسٹ. اور اگر ہم اپنے سینئر ٹیچر کی بات کریں ذوالکنین صاحب کی، تو ابھی ریسنٹلی چیف میونسپل آفیسر کا انٹرویو ہوا ہے، تو وہ ذوالکنین صاحب انٹرویو دے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے انہوں نے لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے اندر جو ان کے ٹیسٹ تھے جس میں لم سم پیکیج ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے انفارمیشن آفیسر کا انٹرویو دیا ہے. اور یہ کافی سارے مطلب ان کے انٹرویو ابھی تو ظاہر ہے کہ بھی وہ اتنے ایکسپیرینس ٹیچر ہیں تو ان کی ایج بھی مطلب 33 سے اوپر ہو گئی ہے. فردر وہ ٹیسٹ آپ نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ بھی ان کو ایکسپیرینس ہے کہ بھی ہاؤ ٹو کریک دی ایگزامینیشن آف PPSC یا FPSC. یہ میری ٹوٹل جرنی تھی، جس میں اب جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ میری کوشش یہی ہے کہ بھی میں انٹیلیجنس آفیسر کی طرف چلا جاؤں، یعنی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف، کیونکہ اس کی ظاہر ہے کہ ابھی تو انٹرویو ہونا ہے. یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن اپنی طرف سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھی وہ کریں، یعنی اس کو پاس کر جائیں. باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے تیاری کر کے جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان میں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں اور کچھ اسسٹنٹ بھی ہیں، اور خاص طور پر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر موجود ہیں. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسسٹنٹ ہیں اور کچھ جونیئر کلرک ہیں. کچھ ابھی ریسنٹلی یہ جو کینال پٹواری کی سیٹیں آئی تھیں کچھ اس پہ ہو گئے ہیں، کوئی نادرا کے اندر. بال یہ تو اوبیسلی ایک جرنی ہے، وہ تو چل رہی ہے. یہ بنیادی چیزیں تھیں. میں نے کہا اسٹوڈنٹ جو ہم سے پڑھتے ہیں تو ان کا بار بار یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھی آپ اپنے آپ کو ذرا ایکسپریس کریں کہ آپ کی جرنی کیا ہے. یہ ہماری ٹوٹل جرنی ہے جس کے اندر ہم نے پوری اسٹرگل کی ہے. اب ہم اس اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ کو کس طرح ٹیسٹ کرنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح نوٹس بنانے چاہیے. ہمارے نوٹسوں کو دیکھ کر آپ کو فردر کیسے کنسائز کرنا چاہیے چیزوں کو. اسٹوڈنٹ کو ہر چیز کنزیوم نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ اس طرح تو پھر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر وہ جو انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے اس سے تو اسٹوڈنٹ کبھی بھی اپنے ایگزام کو کریکٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ ہر وقت ایک پزل کے اندر رہے گا، کنفیوژن کے اندر رہے گا. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھی یہ جو کنسائز نوٹس ہیں
یہی نوٹس آپ کو فردر سکسیس کی طرف لے کر جائیں گے. یہ سارا میری جرنی تھی جو کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتانی چاہیے. ہمارا سیشن ابھی چل رہا ہے جو کہ ابھی ہماری ایڈ چلی ہے جو کہ اسسٹنٹ پولیس کے لیے اور اسسٹنٹ SNGAD کے لیے. جو لوگ آنا چاہیں اور ان کے لیے یہ سیشن شروع ہے. تو اگر آپ کا فردر کوئی بھی کویشچن ہو, کوئی بھی کوری ہو, تو آئی ایم ہیئر ٹو آسک اینی کویشچن. تھینک یو ویری مچ.